اٹھیں گے کیسے؟ تو ایک حدیث پاک بڑی طویل ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں قبروں سے کیسے اٹھایا جائے گا اور کس حالت میں اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب پوچھا گیا کہ ہمیں کس طرح اٹھایا جائے گا اور ہم کیسے اٹھیں گے اپنی قبر سے، حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا سوال تھا۔ آپ نے سوال کیا آقا کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا اے معاذ، تو نے بہت مشکل سوال کیا مجھ سے، اور اس کا جواب دینے سے پہلے توجہ کرنا، اس کا جواب دینے سے پہلے سید العالمین قائد المرسلین عالم ما کانا وما یکون اتنا روئے کہ روتے روتے داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور حضور کے کپڑے بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ سوال کیا تھا؟ آقا قبروں سے ہم کیسے اٹھیں گے، کس حالت میں اٹھیں گے، کس شکل میں اٹھیں گے، کس انداز سے اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پر اس قبر سے اٹھنے کی کیفیت جب حضور کو یاد آئی کہ امت کیسے اٹھے گی، حضور اتنا روئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، کپڑے آنسوؤں سے تر ہو گئے، اور فرمایا تو نے مشکل سوال کیا اور پھر جواب دیا اے معاذ، جب میری امت قبر سے اٹھے گی تو وہ 12 صورتوں میں اٹھے گی، 12 شکلوں میں اٹھے گی۔ قبر سے اٹھنے والوں کی 12 پوزیشن ہوگی۔ اب یہاں توجہ کے ساتھ سنیں، حدیث مکمل ہوگی، بات بھی پوری ہو جائے گی۔ اب ان 12 میں ہم کس کے اندر ہے، ذرا اس پر توجہ کرنا۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ کس میں ہیں، میں کس میں ہوں، یہ کس میں ہے، وہ کس میں ہے، نہیں، بہت ہو چکا میرے بھائیوں۔ میں کہتا ہوں تو سدھر، تم کہتے ہو تو سدھر، یہ تو اور تو کے اندر معاملہ خراب ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں نے سنورنا ہے، میری قبر کے اندر میں نے اکیلے جانا ہے، اپنی قبر سے میں نے اٹھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں ساری چیٹنگیں چل جائے گی، ریاکاریاں چل جائے گی، مکاریاں چل جائے گی، سب چل جائے گا، لیکن وہاں کچھ نہیں چلے گا، سب معاملہ وہاں پیور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے اور تمہارے نبی، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ قبروں سے اٹھنا تو ہے نا بھائیوں، قبروں میں جانے پر بھی یقین ہے، قبر سے اٹھنے پر بھی یقین ہے۔ اب میرے اور تمہارے سچے نبی سید العالمین غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 12 قسم کے لوگ ہوں گے قبر سے اٹھنے والے، یعنی 12 پوزیشن میں لوگ اٹھیں گے، 12 انداز میں لوگ اٹھیں گے۔ اب میرے آقا علیہ السلام پہلے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے عرض کیا حضور بتائیں نا کہ کیسے کیسے لوگ اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ٹولہ قبر سے اٹھے گا، یعنی پہلا گروپ قبر سے نکلے گا۔ قبروں سے جو پہلا ٹولہ اور گروپ نکلے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں نہ ان کے ہاتھ ہوں گے نہ ان کے پیر ہوں گے، یعنی قبر سے نکلتے وقت، یعنی قبر میں جب دفن ہوں گے تو ان کا پورا وجود صحیح سلامت ہوگا، لیکن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں گے، ان کے پیر بھی کٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس حالت میں وہ دنیا سے جب گئے تھے تو اچھے بھلے، لیکن قبر سے نکلیں گے تو ہاتھ نہیں پیر نہیں، ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے، اور اس وقت غیب سے ندائے گی اے لوگوں، یہ ٹولہ جو قبر سے ہاتھ اور پیر کٹا ہوا نکلا ہے، جانتے ہو کس جرم کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے؟ اللہ اکبر۔ تو لوگ پوچھیں گے کس وجہ سے؟ تو کہاں جائے گا یہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، یہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اس لیے آج یہ اپنی قبروں سے اٹھے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہیں، ان کے پیر بھی کٹے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تھوڑی سی طاقت مل جائے، تھوڑی سی قوت مل جائے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں، ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کو، ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے، بلکہ العیاذ باللہ اب تو حالات یہاں تک ہو گئے صرف پڑوسیوں کو ستایا نہیں جا رہا ہے، پڑوسیوں کی بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جائے، ان کی بہوؤں پر بھی اگر وہ کمزور ہے تو غلط نظر ڈالی جاتی، غریب ہے تو ان کی آبرو کا سودا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح انجام کیا ہے؟ یہ دنیا ہے،
دنیا میں کوئی روکے نہ روکے، کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، کوئی جو چاہے جس طرح چاہے کر لے، مگر قبر ہے، آخرت ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، دنیا میں جس کے ہاتھ نہیں اس کا انجام کیا، دنیا میں جس کے پیر نہیں اس کی حالت کیا، لیکن آخرت میں جو اللہ اکبر لنگڑا اور لولا کر دیا جائے، کس بنیاد پر؟ پڑوسیوں کو ستانے کی بنیاد پر۔ آئیے میں طول نہ دیتے ہوئے صرف ایک دو روایت اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرے پاس آ کر پڑوسیوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار نہ کر دیا جائے، پڑوسیوں کو جو ہے انسان کے مال میں شریک نہ کر دیا جائے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، آقا فرماتے ہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک آقا فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا حق یہ ہے جب تم اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا سا پانی اپنی ہانڈی میں بڑھا لو تاکہ وہ کھانا تم اپنے پڑوسی کو بھیج سکو۔ آج ہم جلسوں میں، کانفرنسوں میں اور تحریروں میں بڑی درد بھری باتیں کرتے ہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کی بیٹی بھاگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں سب ہو رہا ہے، اگر ہم نے اپنے پڑوسی کا خیال کر لیا ہوتا تو غریب کی بیٹی نہ بھاگتی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، کس نے کہہ دیا کہ صرف غریب کی بیٹی بھاگ رہی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ صرف غریبوں کی نہیں بلکہ مالداروں کی بھی، اور اس کی وجہ صرف غربت نہیں ہے بلکہ اچھے رشتوں کا نہ آنا بھی اس کی وجہ ہے، جہیز کی لعنت بھی اس کی وجہ ہے، ساتھ ہی ساتھ علم کا نہ ہونا بھی اس کی وجہ ہے، ساتھ ہی ساتھ فضول خرچیوں میں ہمارا پڑھ کر کے شادیوں کو مہنگا کرنا بھی اس کی وجہ ہے۔ لیکن بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا لحاظ کرو، اور اگر پڑوسیوں کو ستاؤ گے، ظلم کرو گے تو یاد رکھنا قبر سے بغیر ہاتھ اور بغیر پیر کے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی پہ بس نہیں، آقا فرماتے ہیں وہ لنگڑے بھی اٹھیں گے، لولے بھی اٹھیں گے، اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا کہ تم نے پڑوسیوں پہ ظلم کیا تھا۔ ایک بات پڑوسیوں کے متعلق اور رس کروں آپ سے، آج پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہمارا نہیں۔ کل لوگ جب گھر خریدنے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے پڑوس میں، اور لوگ مسلمان کے پڑوس میں رہنا پسند کرتے تھے، اور آج لوگ مسلم محلے میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ